تو میں ڈاکٹر برادری سے بھی کہتا ہوں اگر اس عمومی رویے کو بہتر بنا لیا جائے تو ہم بہت حد تک بہتر پوزیشن میں کھڑے ہیں. دوسری بات میں یہاں پہ کہتا ہوں میڈیا نے بھی بہت اچھا رول پلے کیا ہے, اور میڈیا جو اگر ہم پچھلے 15 سال پیچھے چلے جائیں تو یقیناً میڈیا کا وہ کردار نہیں تھا, وہ اس تعداد میں میڈیا کی آنکھیں نہیں تھیں, وہ میڈیا کی ووکلنس نہیں تھی, وائبرنٹ نہیں تھا میڈیا. تو اب وہ چیز آئی ہے, میڈیا کور کرتا ہے, میڈیا ایکسپوز کر دیتا ہے کہ بھئی یہ صورتحال ہے, یہ سامنے آ گیا. اس میں اگر 10 میں سے 5 کیسز 6 کیسز ہیں تو اس میں کہیں پہ نیگلیجنس بھی ہو رہی, 4 میں نہیں بھی ہو رہی, یہ بھی صورتحال ہے, یہ ہو رہا ہے اس کے اندر. لیکن یہ بات میں کہوں گا, میڈیا کو ضرور سراہوں گا کہ اس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ یہ چیز ہوئی ہے کہ ہم بھی اس کو پروو کرتے ہیں. تو ہماری اگر میڈیکل ہیلتھ پروفیشنلز کی غلطی ہوتی ہے تو وہ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں ہمارے سامنے, ان کی نیگلیجنس بھی آ رہی ہے. یہ آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر یقیناً غلطی کر رہے ہیں, یہ بھی پریشر میں مانتا ہوں کہ ڈاکٹرز کم ہیں, آپ پاس ریسورسز کم ہیں, لیکن یہ جو ٹسل بن گئی ہے ڈاکٹر پیشنٹ کے بیچ میں, اس کو آپ سمجھتے ہیں شارٹ ٹرم میں یا میڈیم ٹرم میں ذرا ریلیف کرنے, کیونکہ یہ ٹینشن بڑھتی چلی جا رہی ہے, یہ کم نہیں ہو رہی, چند دن ٹھنڈا ہوتا ہے پھر کوئی نہ کوئی کیس ہو جاتا ہے, کوئی طریقہ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ اور صرف میں سندھ کے حوالے سے نہیں پوچھوں گا, ایک ایز اے پولیٹیشین میں آپ سے پوچھوں پورے پاکستان. میں تو اس میں سب سے پہلے یہ بات کروں گا کہ یہ ایسی صورتحال ہو کیوں رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ایشو تو یہ ہے. اب کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم مریض لے کر گئے اور ہمارے ہاں جو سہولتیں ملنی چاہیے تھیں وہ ملی نہیں, مریض ایکسپائر ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہاں سے اس کو اور مزید پھیلا لیتے ہیں کہ آئے وہ نجی شعبے میں گیا یا سرکاری شعبے میں گیا, اب یہاں سے ریزائنمنٹ شروع ہو گئی, ڈاکٹر نے دیر کی یا ڈاکٹرز کم تھے, 25 بیڈ تھے, 2 ڈاکٹر تھے, یا مثال کے طور پہ کوئی ڈیزاسٹر ہو گیا وہاں پہ, ٹھیک ہے 50 پیشنٹ آ رہا ہے, ریسورس کی کمی تھی, ریسورس کی کمی کی وجہ سے یہ چیز ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے. تو سب سے بڑا ایشو ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ طے نہیں کیا کہ ہم نے ایلوکیشن کس حد تک رکھنی ہے اپنے سوشل سیکٹر کی یا ہیلتھ کی, تو اس وقت یہ ایشوز ایڈریس نہیں ہو پائیں گے. اچھا, اگر ہم نے یہ بہتری لے آتے ہیں اس کے اندر, ہم اپنے ڈاکٹر بیڈ یا پیشنٹ جو ریلیشن شپ ہے یا ریشو ہے ہم اس کو بہتر بنا لیتے ہیں, پیرامیڈیکل اسٹاف کو اس تعداد میں کر لیتے ہیں, تو وہ میں سمجھتا ہوں چیزیں کہیں بھی بہتر ہوں گی. دوسری بات پلس کہ کیا چیز صورتحال کو خراب کر رہی ہے وہ لیک آف اویئرنیس ہے کہ ایک عام آدمی کو یقین نہیں پتا ہوتا. مجھ سے اگر پوچھیں گے کہ آئی ٹی کے کیا ایشوز ہیں مجھے نہیں پتا ہوں گے, مجھ سے انجینئرنگ کی بات کریں گے مجھے نہیں پتا, ہاں مجھ سے ہیلتھ کی بات کریں گے تو مجھے یقیناً پتا ہوگا, میرا پروفیشن ہے. تو وہ بات پھر میڈیا پہ بھی اسی طرح سے آتی ہے کہ جب وائبرنٹ ہوتا گیا, میڈیا نے ہر فیلڈ کو کور کرنے کے لیے اپنے جو بھی ان کے جرنلسٹ تھے ان کو ڈپیوٹ کرتے گئے, تو پھر اس کے بعد وہ لوگ پہلے اگر وہ ایک آدمی کوئی بھی فیلڈ کور کرتا تھا وہ ہیلتھ پر آیا, تو اب اس کی وہاں پہ ہمیں ضرورت ہے کہ اس کی مائنڈ سیٹ ہم اس لیول پہ لے کر آئیں, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ساتھ ساتھ کریں, اس کی اسکلز انہانس کریں کہ وہ ہیلتھ کے ایشوز کو سمجھ سکے. وہ سمجھ سکے کہ ڈینگی کا ایک پیشنٹ آ رہا ہے مثال کے طور پہ ایک اسپتال کے اندر, اس کا پلیٹلیٹ اگر 4000 ہے آتے وقت ہی, تو اس کے سروائیول کے کیا ریٹ ہوں گے, اگر 1.5 لاکھ ہے تو اس کی پروگنوسس کیسے ہوگی, یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے اویئرنیس سیمینار اب شروع کیے ہیں ڈاؤ یونیورسٹی میں, اب ہم شروع کر رہے ہیں 10-15 دن کا, اس سے پہلے بھی ایک ہوا تھا. تو اس میں جو ہیلتھ کے جو لوگ کور کرتے ہیں, ہیلتھ کی بیٹ کرتے ہیں, ان کو ہم نے یہ اویئرنیس دینی شروع کی ہے کہ بھئی یہ آکسیجن لگی ہوئی تھی پیشنٹ کو اور وہ چل رہی تھی 7-8 منٹ پر منٹ, اس کا ڈینجرس ہونا دوسرا ہوتا ہے. اس کو کم کیا تو مار نہیں رہا ڈاکٹر, وہ اس کو اس لیول پہ لا رہا ہے جس سے ڈینجرس نہیں ہوگی وہ چیز. اب یہ جو تمام حالات ہیں اس کی میں 2 سوالات ہیں, ایک تو اس کو ریگولیٹ کرنے کی ذمہ داری کس کی, اتھارٹی کون ہے, ایک دوسرا یہ مجھے ساتھ ساتھ ہی بتائیے گا کہ وزارت صحت کا دراصل مقصد ذمہ داری ہے کیا, مطلب ہم غلط آسمان پہ تو دعا نہیں کر رہے گے. میں آپ سے ایک بات بالکل صاف صاف کرتا ہوں, اور پہلے بھی صاف کا مطلب خطرناک جواب ہے, ٹھیک نہیں میں دیکھیں بالکل وہ بات کرتا ہوں کہ میں اس کے لیے تیار رہتا ہوں کہ کل میں ادھر نہیں ہوں گا, اس پوسٹ کو مجھے نہیں ہونا. میں صرف اتنی سی بات کرتا ہوں کہ عام آدمی کی حیثیت سے یہ تمام ذمہ داریاں چاہے بکس میں لکھی ہوں یا نہیں لکھی ہوں, لیگل فریم ورک ہو یا نہ ہو, یہ تمام محکمہ صحت کی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, اسے میں بالکل رتگردانی نہیں کروں گا, یہ بالکل ایسے ہی ہے. ہاں, اس کے لیے اب میرا کام کیا بنتا ہے بحیثیت انچارج ڈپارٹمنٹ کے, اگر میرے ڈپارٹمنٹ کے پاس لیگل فریم ورک نہیں ہے میں وہ لیگل فریم ورک تیار کروں, میں وہ قانون سازی کروں کہ جس کے تحت محکمہ صحت کے پاس وہ ٹولز آئے کہ وہ اس قسم کی تمام, چاہے وہ نجی شعبہ ہو, چاہے سرکاری شعبہ ہو, چاہے عطیت ہو, چاہے ہاسپٹلس کی اوور بلنگ ہو, چاہے ہاسپٹلس کے نام پہ بزنس ہو رہا ہو, ان تمام کو کنٹرول کرے. وہ میری کوشش ہے کہ
کہ جو ہم پچھلے 6 دہائی میں نہیں کر پائے وہ میری کوشش ہے کہ وہ کروں, اور میری بڑی خواہش ہے کہ وہ میرے ٹینیور میں ہو جائے. وہ میں سمجھتا ہوں ایک وہ ٹول ہوگا جو محکمہ صحت کو اسٹرینتھن کر کے جائے گا کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ. یہ میں سمجھتا ہوں, میں اس بات کو بالکل میں نے اپنی رسپانسبلٹی ہر دفعہ فیل کی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ مانتے بھی ہیں تو پھر یہ اتنی کوتاہی, دیکھیں کوتاہی کا جہاں تک معاملہ ہے کہ جہاں پر کوتاہیاں اگر ہوئی, ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت اگر ہوئی, اگر اس کو ایگراویٹ کیا گیا تو ہم نے اس کو بھی کیے. اور دیکھیں بہت ساری ڈیتھس ہوئی ہیں, اور نیو کراچی میں یاد ہے ایک بچی انم ایکسپائر ہوئی. تو اس کے بعد پی سی ایک اور ہاسپٹل کے اندر وہاں پر ایک بچہ تھا, وہ بیچارہ مفلوج ہوا, اور سول اسپتال میں بچی. میں نے ہر کیس کو فردر اسٹڈی کیا, سب کو جہاں پہ مجھے نیگلیجنس نظر آئی وہاں پہ بالکل اسٹیپ بھی لیے, وہاں پہ ڈاکٹرز کو کیا ہے. اسی طرح سے سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل کی میں بات کروں اپنے سرکاری شعبے, وہاں پہ ایک ڈیتھ ہوئی تھی, وہاں بالکل ڈاکٹرز کو سسپینڈ کیا. لیکن کیا یہ منسٹر آف ہیلتھ کا کام ہے؟ دیکھیں اب اس کے اندر بات یہ ہے کہ یہ بالکل اگر نیگلیجنس ہو رہی ہے تو بالکل منسٹری آف ہیلتھ کا کام بنتا ہے. لوگوں کے پاس بہت سارے جوابات ہوں گے, لوگ کہہ دیں گے جی اس کی ریگولیشن پی ایم ڈی سی کرے گی, یہ 307 کے کیس کے تحت پولیس کرے گی. لیکن میں عوام کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے, میں منسٹر ہیلتھ ہونے کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مریض اگر میرے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی ایسے مارا جاتا ہے, اس کے ساتھ کوئی چیز ہوتی ہے, تو میں اپنے آپ کو اس کا قصوروار بالکل سمجھتا ہوں. اگر آپ اپنے آپ کو اپنا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں تو پھر 2-3 سوال اٹھتے ہیں کہ جعلی ادویات, وہ بھی یوں تو انڈسٹریل کرائم ہے شاید, لیکن وہ بھی پھر میں آپ کو ذمہ دار لگانا چاہوں. پھر جعلی سرنجز بکنی ہیں, وہ ریوز ہو رہی ہیں, بلڈ ٹرانسفیوژن میں خون خراب مل رہا ہے, ہیپیٹائٹس پروپیگیٹ ہو رہا ہے, اس قسم کی بہت ساری حرکتیں ہمارے ہاں ہو رہی ہیں. تو اگر آپ ذمہ داری لیتے ہیں ان سب کی, تو میرا سوال پھر یہ ہوگا کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں؟ کیا ہم آپ کا ساتھ نہیں دے رہے, یا آپ اپنے آپ کو نااہل سمجھتے ہیں؟ تو دیکھ سکیں ان تمام سوالات کا ابتدا میں ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہوں گا, اور کوشش کریں گے کہ آپ کی کال بھی لیں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. لیکن اس پر ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. مسز بیگ ہے فون پہ. بیگم صاحب السلام علیکم. بیگم صاحب السلام علیکم. ہیلو جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم فیصل صاحب. جی فرمائیے. میں مسز بیگ بات کر رہی ہوں. جی جی فیصل صاحب مجھے یہ وزیر صحت جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سے بات کرنی تھی. جی جی فرمائیے. آواز سن رہے ہیں آپ کی آواز ذرا ہلکی آ رہی ہے. جی فرمائیے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ ہاسپٹلس کو کبھی جا کے دیکھتے ہیں یا اونچے بولیے گا, آپ کی آواز دھیمی آ رہی ہے. جی جی فرمائیے, اب فرمائیے. میں یہ کہہ رہی ہوں یہ جو ہے کبھی ہاسپٹلس میں جا کے وزٹ کرتے ہیں, یا ان کے رشتے دار وغیرہ جو بھی ہیں قریبی رشتے دار ہاسپٹلس کبھی جاتے ہیں, ایڈمٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں بیماری تو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. میں لیاقت کی بات کر رہی ہوں. لیاقت ہاسپٹل اب میرے خیال میں پرائیویٹ ہو گیا ہے جی, اور وہ اس کا حال دیکھیں آپ کہ کتنا گندا حال ہے. میں کل ہی ہو کر آئی ہوں وہاں سے, کہ یقین کریں کہ واش روم اور جہاں سونے کی جگہ ہے وہ لیٹنے کی وہ مطلب مشکل ہو رہی تھی کہ کیسے لیٹے, کہاں جائیں, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کراچی سے بات کریں. جی کراچی لیاقت نیشنل میں سے بات کریں. لیاقت میرا خیال ہے لیاقت ہاسپٹل سے مطلب وہی ہوگی, وہ ہمارا حیدرآباد میں بھی ہے. اچھا, میں پوچھنا رہ گیا. تو بنیادی طور پہ جو انہوں نے بات کی کہ کراچی سے کال کی, ایسی بات ہے کہ انسان ہوں, اور میں یقیناً میرے ساتھ بھی وہی معاملات ہیں جو دیگر انسانوں کے ساتھ ہیں. انہوں نے بات کی ہے نجی, مطلب منسٹر بیمار ہوتا ہے. ہاں یقیناً نہیں ہوتا. وہی بات ہے, ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر بیمار ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پہ لیاقت نیشنل اسپتال کی بات کی. میں ابھی یہی بات کر رہا تھا مسٹر بیگ کہ وہ ٹول شاید اس وقت ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں ہے, جو میں نے آبزرو کیا اپنے ٹینیور کے اندر, اور اسی کے لیے میری سب سے زیادہ کوشش ہے, سب سے زیادہ آواز میری اسی کے لیے فلور پہ میں اٹھا چکا ہوں بار بار. اور میں نے جو میرے حصے کی لیجسلیشن کا کام ہے, وہ جو بھی بل ڈرافٹ کیا جاتا ہے وہ میں کر چکا ہوں, اور وہ اس سے اسمبلی میں آنا ہے, تاکہ یہ جو آپ نے لیاقت نیشنل کی بات کی, میں پھر بھی آپ کی بات کو مزید الیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ یہ تو پھر بھی نجی شعبے کا ایک اسپتال ہے, اور بہت سارے اسپتالوں سے بہت بہتر ہوگا. جی, اس سے بھی زیادہ صورتحال جو ہے جو سرکاری شعبوں کے اسپتالوں کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکلات کا شکار ہے. بنیادی وجہ میں کہ اس میں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جانا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن اس سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ ہمارے پاپولیشن کی ہے. کہ مثال کے طور پہ کراچی کے اندر سول اسپتال کراچی ہے,
تو وہ نہ صرف پورے صوبے بھر کی لوڈ اپنے اوپر لیتا ہے بلکہ بلوچستان کے اور دیگر جو ملک کے دور دراز علاقے ہیں وہاں سے بھی. میں تھوڑا سا جو اس کی صفائی کا یا جنرل کنڈیشن کا معاملہ ہے وہ تو سستے داموں میں سے لیبر کی تو چیپ لیبر تو بے تحاشا ہے نا ہمارے پاس. ہم اس اتنا ہمارے پاس ریسورس بھی نہیں ہے کہ ہم جینیٹوریل سٹاف ہے آپ کا صفائی کے لیے سٹاف وہ بھی ہم نہیں افورڈ کر سکتے. ایک چھوٹی کال میں وہ دیکھا تھا